السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں میرے تمام دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے والے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ کچھ بہنیں وہ نیوز دیکھی تھی آج شاید نا، مہوش حیات کی تھی کہ وہ عدالت میں گئی ہے، ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں گئی ہے۔ اس کی وہ ویڈیوز کا مسئلہ ہے، اس کے خلاف گئی ہے کہ جی ان کو روکا جائے۔ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہوں گی، کوئی ایسی ویڈیوز نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام سے بھی بچائے دوسروں کو، اور اللہ تعالیٰ ایسی ضلالت سے بھی بچائے۔ تو بہت ساری بہنیں بھی ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ انہوں نے نا آت اٹھائی ہوئی ہے۔ کہہ لیں کہ ایک نا خود پہ بھی ظلم کر رہی ہیں اور لوگوں کو بھی خراب کر رہی ہیں، معاشرے کو بھی خراب کر رہی ہیں۔ اور جب ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، جب لوگ ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو پھر یہ کہتی ہے کہ میں تو سچی ہوں، میں تو بالکل دودھ کی دھلی ہوئی ہوں، میں بھی بہنوں والا ہوں، سب مسلمان بھائی بہنیں ہیں۔ دیکھیں، میں غلط بات نہیں کر رہا، میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بعد میں یہ صفائیاں پیش کرتی ہیں کہ میں جی غلط نہیں ہوں، میں صاف ہوں، میں دودھ کی دھلی ہوئی ہوں۔ فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے بھی۔ تو آپ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو بھی لڑکی سوشل میڈیا پہ تو اتنا گند ڈالا ہوا ہے نا، سوشل میڈیا تو یہ نہ ہی ہوتا نا معاشرے میں تو اچھا تھا۔ بہت زیادہ گند ڈالا ہوا ہے سوشل میڈیا نے، ہر بندہ اپنی مرضی سے کسی پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، اپنی مرضی سے کسی کو کچھ بھی کہہ رہا ہے۔ تو یہ نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہے بھی تو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، لیکن لوگ جو ہے ایک دوسرے پہ تانے کس رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو لڑکیاں جو ہے جو بعد میں آ کے صفائیاں دیتی ہیں کہ جی میں ایسی نہیں ہوں، میں بالکل صاف ہوں، میرا کردار صاف ہے، تو ایسی لڑکیوں کے لیے ایک تو میری بہنیں ہیں نا، گھروں میں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دوسری بہنوں کو سمجھانے کی توفیق دے۔ تو دوسری لڑکیاں جو سوشل میڈیا پہ ہیں، برہنہ ہو کر تنگ لباس پہن کر آ جاتی ہیں، لوگوں کو بھی خراب کرتی ہیں، اور پھر جب ان پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے پھر یہ روتی ہیں، پیٹتی ہیں، جی ہمیں غلط کہا گیا ہے، ہماری عزت پہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں۔ تو ان کے لیے ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا تھا کہ غیر محرم کے بغیر آپ نے بازار نہیں جانا، باہر نہیں جانا۔ آپ جاتی ہیں یہاں پر، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا کہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے لیے سجنا سنولنا نہیں ہے، لیکن ہم خاوند کے سامنے تو بالکل منہ بنا کے پھرتی ہیں، لڑکیاں جتنی بھی ہیں سب شادی کے بعد اپنے خاوند کے سامنے تو منہ بنا کے پھرتی ہیں، لیکن بازاروں میں جاتی ہیں سج بن سنور کے جاتی ہیں، خوشبوئیں لگا کے جاتی ہیں، لوگ خوشبوئیں سونگھتے ہیں۔ تو پھر یہاں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانا، تو اس وجہ سے بھی پھر اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا تھا کہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عورتوں، اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دو، اور مسلمانوں کی بیٹیوں سے، عورتوں سے کہہ دو کہ جب گھر سے نکلا کریں تو اپنے چہروں پر گھونگھٹ لٹکا لیا کریں، لیکن بال کھلے ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، تنگ لباس پہنا ہوا ہے، جینز پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، اور ہم جا رہی ہیں جی بازار میں پھرنے جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، تو یہاں پر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس بات پہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا آپ پہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہی نہیں مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل ہی کرے گا، پھر معاشرہ بھی آپ کو ذلیل ہی کرے گا۔ اسی طرح پھر معاشرے میں آپ نے ذلیل ہی ہونا ہے، معاشرہ آپ پہ انگلیاں نہ اٹھائے تو اور کیا کرے۔ جب آپ دین کے مطابق ہی نہیں نکلتی گھروں سے، جب آپ دین کے مطابق زندگی ہی نہیں گزارنا چاہتی، تو پھر کیوں آپ بعد میں مگرمچھ کے آنسو لے کے آ جاتی ہیں، جی میں تو ایسی نہیں ہوں، میں ایسی ویڈیوز کبھی بنائی نہیں ہے، یہی نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تو اب اس کا مزہ بھی چکھیں۔ اگر آپ نے دین کی خلاف گئی ہیں آپ، تو اب دین کے خلاف جانے کی سزا بھی بھگتیں آپ کے۔ میں تو کہتا ہوں وہ والدین بے شرم ہیں یا بھائی بے شرم ہیں جو اپنی بہنوں کو ایسے کاموں سے روکتے نہیں ہیں۔ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے سب کچھ غلط، لیکن جب مال نظر آ رہا ہوتا ہے نا، پھر ہر بندے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان کاموں سے باز آ جائیں، دین کے مطابق زندگی گزاریں،
دین نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے کس طرح زندگی گزارنی ہے. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. پیسوں کے پیچھے اندھے نہ ہو جائیں, پیسوں کے پیچھے پاگل نہ ہو جائیں, اپنی عزت خراب نہ کریں. پھر لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, پھر اس پہ پیٹا بھی نہ کریں اپنے سر کو, رویا بھی نہ کریں. پھر لوگوں کا کام, لوگ تو پھر آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے ہی, تو پھر رویا نہ کریں, پھر برداشت کیا کریں. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہے تو پھر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے, تو اسی طرح آپ معاشرے میں ذلیل بھی ہوں گے. اور ایک بات اور کہ جو سوشل میڈیا پہ ہیں, جتنے بھی سوشل میڈیا پہ لڑکیاں, زیادہ سوشل میڈیا پہ آج کل نہ لڑکیاں ہیں, لڑکے تو پھر کوئی کہہ لیں کہ 60% لڑکے ہوں گے. میں نے جو دیکھا ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, ہر بندہ اپنے طور پہ بھی دیکھ لے, شاید میں غلط بھی ہوں تو اس کے لیے معذرت, لیکن میں نے زیادہ لڑکیوں کو ہی دیکھا ہے جو کہ بالکل نہ زیبا الفاظ استعمال کرتی ہیں, نہ زیبا ویڈیوز بناتی ہیں, اور بال کھلے ہیں, اپنی مرضی سے مطابق زندگی گزارنی ہے. پتہ نہیں کیا کہاں سے آئی ہیں یہ, ان کے والدین نے ان کی پرورش نہیں کی ہے. تو ایک بات پھر یاد رکھنا ہے کہ سوشل میڈیا یہ صرف صاف دھوکہ ہے آپ کو. 4 سال 5 سال 10 سال کتنی دیر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنے جسم کی نمائش کر کے عزت کما لیں گی. آج تک آپ دیکھ لیں, کوئی بھی ایکٹر ہے, ایکٹر جتنے بھی ہیں, گانے والے ہیں, ڈرامے بنانے والے ہیں, فلمیں بنانے والے ہیں, یا جتنے بھی سوشل میڈیا پہ ابھی بھی جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں, جن کے ساتھ لوگ سیلفیاں بناتے تھے شوق کے ساتھ, وہ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو گیا تو ان کی قبر پر جا کے دیکھنا گھاس اگی ہوگی. کوئی بندہ ادھر جانے کے راضی نہیں ہے, ان کی طرف جا کے کوئی بندہ دعا نہیں کر سکتا ان کی قبروں پہ جا کے. کیوں کہ وہ رب سے دور تھے, اب رب نے لوگوں کو ان سے دور کر دیا ہے. اب لوگوں کی ضرورت ہے نا ان کو, اب ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے, تو اب لوگ نہیں جاتے ان کی قبروں پہ. لیکن دنیا میں لوگوں نے دنیا نے کیسے اس ٹائم پاگل بنایا ہوا تھا اس کو, شہرت کے چکر میں کہ جی دیکھے لوگ میرے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہیں وہ. لیکن مرنے کے بعد اصل آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے. اصل زندگی تو, اصل تو مزہ تو اب یہاں ہے, اب دوزخ کا عذاب چکھنا. تو خدا کے لیے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے, اپنی آخرت کی زندگی بہتر بنائے. دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکہ. رب نے فرما دیا کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے, عارضی ہے, ہم اس کو ہی مستقل زندگی سمجھ کے بیٹھے ہیں. تو پھر اگر کوئی باز آ جائے گا, اللہ کے راہ پہ آ جائے گا, تو اس کے لیے ہی بہتر ہے. اگر کوئی نہیں آئے گا تو پھر یوم یقوم الحساب تیار رہنا. انشاءاللہ روز قیامت سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے, اور جو برائی پھیلانے والے ہوں گے پھر وہی دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور نیکی پھیلانے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.